بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ کل کی شارٹ ویڈیو میں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ بالکل گلے کے پاس، جو کہ تتلی کی شکل کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ بہت سارے جو ہیں کام رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسم کی توانائی کو کنٹرول کرتے ہیں، جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں، دل کی دھڑکن کو منظم رکھتے ہیں، دماغ پر نظام نظام کے افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ اس گلینڈ کے اندر جو ہارمون پیدا ہوتے ہیں، یہ کام ان کا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے اس کی بیماریوں کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب اس میں ایک پہلی بیماری جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے، وہ ہوتی ہے ہائپو تھائرائڈزم۔ یعنی کہ اگر یہ ہارمون جو ہیں تھائرائڈ گلینڈ کے مناسب مقدار سے کم مقدار میں بڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ہائپو تھائرائڈزم۔ تو جتنے بھی جو میں نے آپ کو بتائیں کہ اس کے ذمے کام ہیں، وہ تمام کے تمام کام جو ہے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ہارمون کون سے ہیں؟ T3 T4، یہ جو ہے تھائرائڈ گلینڈ ہمارا بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے، ان کی کمی کی وجہ سے جو ہے، جو نظام جو ہے اس کے ذمے ہے تھائرائڈ کے گلینڈ کے، وہ تمام کا تمام متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر کچھ علامات اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیا غذا ہوتی ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے، کیا ڈائگنوز ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیز۔ آٹو امیون ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا جو قدرتی قوت مدافعتی نظام ہے، وہ ہمارے تھائرائڈ گلینڈ کو جو ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو T3 T4 ہارمون ہے وہ کم بنتا ہے۔ جب کم بنے گا تو جتنے اس کے ذمے کام ہیں وہ تمام کے تمام متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مطلب کہ دل کی دھڑکن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے چینجز آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری کمی جو ہوتی ہے کہ کیوں بنتے ہیں یہ کم، تو وہ ہے آیوڈین کی کمی کی۔ اگر ہماری خوراک کے اندر جو ہے آیوڈین اگر کم ہے تو اس کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ہارمون T3 T4 جو ہے وہ کم بنیں گے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ تھائرائڈ گلینڈ کے جو افعال ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے آیوڈین کی کمی والی خوراک جو ہے نا استعمال کی جاتی ہے۔ اور تیسری بڑی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اگر تھائرائڈ گلینڈ کی سرجری کر کے اس کو نکال دیا جائے، کچھ حصہ نکال دیا جائے یا پورا نکال دیا جائے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے T3 اور T4 کے جو ہے ہارمون نہیں بنیں گے، ان کی مقدار کم ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین تھراپی، کہ اس کے علاج سے جو ہے اگر جو ہے آیوڈین کی کمی ہو گئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جسم میں T3 T4 کی مقدار کو بننے کے لیے آیوڈین والی جو مقدار کی والی خوراک ہے وہ ضروری ہے۔ اگر اس کی کمی ہوئی تو اس کی وجہ سے جو ریڈیو ایکٹیو یعنی کہ شعاؤں کے ذریعے جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ گلینڈ جو ہے متاثر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کے افعال کے اندر جو ہے رد و بدل آتا ہے۔ پانچویں بڑی وجوہات جو ہے ان میں سے ہیں بعض ادویات ہیں کسی قسم کی جو کہ استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی اس کے افعال جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کونجینیٹل ہائپوتھائرائڈزم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بچوں میں پیدائشی طور پر جو ہے جو یہ بیماری ہے یہ موجود ہوتی ہے، اور T3 T4 جو ہے وہ نہیں بنتے ہیں صحیح مقدار میں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے افعال متاثر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب کیا ہے، ہمارے جو ہے افعال جو ہیں جسم کے جو اس کے ذمے ہیں ان کے اندر رد و بدل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتویں بڑی وجوہات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہے ایک ہارمون بنتا ہے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، جو کہ ہمارے تھائرائڈ کے یہ ہارمون بناتا ہے۔
یعنی دماغ ہمارے اس کو سگنل دیتا ہے کہ آپ نے T3 T4 بنانے ہیں۔ تو اگر دماغ کے اندر جو ہارمون تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے، اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنے گا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا اس کے بننے کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ تو ایک یہ وجوہات بھی ان میں شامل ہے جو کہ اس کے افعال کو متاثر کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے 7 قسم کے وجوہات کو بیان کیا ہے کہ اگر جو ہے ہمارے جسم کے اندر قدرتی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے مدافعتی نظام جو ہے اس کو متاثر کر رہا ہے۔ نمبر 2 پر کیا ہے، آیوڈین ملا جو خوراک ہے وہ نہیں مل رہی ہے جسم کو۔ تیسری بڑی وجوہات کیا ہے کہ اگر سرجری کر کے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ چوتھی کیا ہے کہ شعاؤں کے ذریعے جو ہے آیوڈین کا علاج کیا گیا ہے۔ پانچویں بڑی قسم ہے کہ کچھ ادویات اس کو متاثر کرتی ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پر جو ہے اس میں متاثر ہوتا ہے۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سگنل نہیں دے پا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ T3 T4 نہیں بن رہے ہوتے ہیں اور اس کی کمی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس کی علامات کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جسم کے نشو و نما کو متاثر کرتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کو متاثر کرتا ہے، ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جسمانی علامات میں کیا کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ جسمانی علامات میں جو ہے اگر T3 T4 کم بن رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا، ہر وقت ہمارے جسم کے اندر جو ہے تھکاوٹ رہے گی، کمزوری رہے گی، وزن بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور سردی زیادہ لگے گی، جو ہے مریض کو قبض رہے گی، خشک اور کھردری جو ہے ہماری جلد رہے گی، بالوں کا گرنا، ناخن کا کمزور ہونا، چہرے اور آنکھوں کے گرد جو ہے سوزش سا رہنا، یہ جو ہے اور آواز کا بھاری پن ہو جائے، یہ وہ تمام کی تمام علامات ہے جو جسمانی طور پر ظاہر ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ اگر ہم دماغی علامات کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے یادداشت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے توجہ، کسی چیز کے اوپر توجہ کا ہونا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب انسان کسی چیز کی طرف زیادہ فوکس نہیں کر پاتا ہے، ہر وقت سستی سی رہتی ہے، ٹینشن، ڈپریشن رہتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو ہے علامات ذہنی جو ہے نا علامات سے کنیکٹ کرتی ہیں اس کی کمی کی وجہ سے۔ اگر ہم دل کے متعلق جو علامات کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ نارمل مقدار سے سست ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھے گا تو دل کی بیماریاں بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علامات دل کے متعلق آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر خواتین کے اندر جو ہے ماہواری جو ہے، جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ ارریگولر ہو جاتے ہیں، اس میں باقاعدگی کی بجائے بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں، کبھی تھوڑے دن کے لیے آ رہے ہیں کبھی زیادہ دن رہ رہے ہیں، مطلب کہ ماہواری کے اندر بے قاعدگی ہو جاتی ہے، ہائپو تھائرائڈزم، اگر T3 T4 انزائم کم بننا شروع ہو جائے تو۔ کبھی زیادہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، حاملہ ہونے میں دشواری ہوتی ہے، پریگننسی نہیں ہو پاتی ہے۔ اگر ہم بچوں میں بات کریں تو جسمانی اور ذہنی نشومان متاثر ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اوپر بتایا ہے کہ ہمارے جسمانی علامات ظاہر ہوتے ہیں، ذہنی نشوونما متاثر ہوتی ہے، اور جو ہے قد جو ہے وہ کم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بچوں کا قد جو ہے وہ رک جاتا ہے بڑھنا۔ تو یہ تمام کی تمام جو ہے نا علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو 60 سال کی عمر سے زیادہ خواتین ہیں ان کے اندر تھائرائڈ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے، مطلب خود بخود قدرتی جو ہے ہمارا قوت نظام جو ہے، مدافعتی نظام جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی تشخیص کی بات کریں تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے جسم کے اندر، دماغ کے اندر ایک تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے، اس کا لیول چیک کیا جائے گا۔ پھر اگر ہمارے جسم کے اندر T3 T4 جو ہارمون بن رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کروایا جائے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ کس قسم کا ہمارا لیول ہے، تو اس سے جو ہے پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ بیماری ہے کیا نہیں ہے۔ ہائپو تھائرائڈزم کے اندر جو ہے نا جو اس کے اندر
दवाई यूज़ की जाती है वो लीवोथायरोक्सिन दवाई है जो कि यूज़ की जाती है, और लीवोथायरोक्सिन जो है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और वो हमेशा जो है खाली पेट इस्तेमाल की जाती है, खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल की जाती है, एक ही वक्त पर इस्तेमाल की जाती है, और इसको किसी किस्म की कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और दवाएं हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से कभी नहीं रोकें। दवा शुरू करें, खुराक तब्दील करें तकरीबन जो है, और हमेशा जो है डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, इसको खुद से नहीं रोकना है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है आपने टेस्ट करवाने हैं। आपने ग़िज़ाएँ कौन सी इस्तेमाल करनी हैं, दूध, अंडे, मछली, मतवाज़न ग़िज़ा, सब्ज़ फलियाँ, सब्ज़ जो हैं सब्ज़ियाँ वग़ैरह का इस्तेमाल करें। एहतियात क्या करनी है कि आयोडीन वाली खुराक तो आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन खुद से ज़्यादा आयोडीन वाली खुराक इस्तेमाल नहीं करनी है। सप्लीमेंट्स डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से नहीं करें। अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं, तो बांझपन के मसाइल बढ़ सकते हैं, और जो है इस किस्म की जो मैंने ऊपर अलामात बताई हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, और फिर बाद में दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। दवा को जो है वक्त पर लें, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लें, टेस्ट जो है डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करवाएं, और जो है ज़िंदगी को आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मेडिसन और अपने ग़िज़ा को उसके मुताबिक बनाना है, ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके और आप अपनी हेल्दी लाइफ को गुजार सकें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।